اردو میں لایانی ڈرامہ تعارف۔ لایانی ڈرامے کی روایت نے اردو ڈرامے کو بھی خاصا متاثر کیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں بھی قابل قدر تجربے کیے گئے ہیں، جن کا مطالعہ اردو ڈرامے کے ارتقائی سفر سے قاری کو روشناس کراتا ہے۔ مقصد: اس سبق کا مقصد اردو طلباء کو ڈرامے کے میدان میں ان تجربوں سے تفصیلاً متعارف کرانا ہے جو 1950 کے بعد ایبسرڈ تھیٹر کے تحت یہاں کیے گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ان بڑے ڈراموں کا تجزیاتی مطالعہ کرنا بھی ہے تاکہ قاری یا طالب علم کو اردو زبان میں ہوئے ان تجربوں سے کما حق شناسائی حاصل ہو اور وہ اس قابل ہو جائے کہ اس طرح کے ڈراموں کی صحیح تفہیم و تحسین کر سکے۔ آغاز: ایبسرڈ تھیٹر یعنی اردو میں جس کو لایانی ڈرامہ کہا جاتا ہے نے دوسری زبانوں کی طرح اردو ڈرامے کو بھی متاثر کیا ہے، اور یہاں بھی کچھ تجربے سامنے آئے ہیں۔ لایانی ڈرامے کا سب سے بڑا مبلغ چونکہ سیموئل بیکٹ ہے، اس لیے کچھ لوگ ایبسرڈ تھیٹر کی اصطلاح کی جگہ بیکٹ تھیٹر یا بیکٹ ڈرامہ کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال ایبسرڈ تھیٹر کہا جائے یا بیکٹ ڈرامہ، بات ایک ہی ہے۔ چنانچہ ہمارے ملک میں دوسری زبانوں کی طرح اردو ڈرامہ بھی بیکٹ کے نام سے یوں تو 1960 سے پہلے ہی واقف ہو چکے تھے، لیکن اس کے واضح اثرات 1960 کے بعد ملنا شروع ہوتے ہیں۔ زندگی کی بے معنویت کے احساس نے جہاں اردو شاعری اور اردو افسانے کو متاثر کر کے نئے تجربات کے لیے راستہ ہموار کیا، اسی طرح اس نے اردو ڈرامے کو بھی متاثر کیا اور موضوعی اور معروضی دونوں اعتبار سے نہ صرف نئی جہات کی نشاندہی کی بلکہ نئے امکانات بھی روشن کیے۔ بیکٹ سے متاثر ہونے کے بعد ہمارے یہاں جن فنکاروں نے ڈرامے تخلیق کیے انہیں دو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے گروہ کا تعلق ان ڈرامہ نگاروں سے ہے جنہوں نے حیت کے اعتبار سے تو اپنے ڈراموں کو کلاسیکی ہی رہنے دیا، لیکن موضوعی اعتبار سے ایسے مسائل کو ابھارنے کی کوشش کی جو زندگی کی بے معنویت کے تصور سے علاقہ رکھتے تھے۔ دوسرے گروہ نے حیاتی اور موضوعاتی دونوں سطحوں پر بیکٹ کا تتبع کرتے ہوئے ایسے ڈرامے تخلیق کیے جن کو ہم لایانی ڈرامے کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں۔ پہلے گروہ کے ڈرامہ نگاروں کو چونکہ خالصتاً لایانی قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے یہاں ان سے بحث کرنا بے سود ہے۔ البتہ دوسرے گروہ کے ڈرامہ نگار چونکہ کلیتاً لایانی ڈرامے کے ہی زیر اثر ڈرامے لکھ رہے تھے، اس لیے یہاں انہی میں سے کچھ کا تفصیلاً جائزہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اردو کے وہ ڈرامہ نگار جنہوں نے موضوعاتی اور حیاتی دونوں سطحوں پر لایانی ڈرامے کی پیروی کی ہے، ان میں کمار پاشی، شمیم حنفی، انور عظیم اور زاہدہ زیدی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہاں انہی کے کچھ ڈراموں کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جملوں کی بنیاد: کمار پاشی نے جہاں جدید اردو شاعری کو نئے جہات سے آشنا کرانے کی کوشش کی ہے، وہاں انہوں نے اردو ڈرامے میں بھی نئے تجربے کیے ہیں یا نئے عالمی تجربوں سے اسے متعارف کرانے کی کوشش کی ہے۔ ان کے یک بابی ڈراموں کا مجموعہ جملوں کی بنیاد پہلی بار 1974 میں دہلی سے شائع ہوا۔ اس میں حسب ذیل ڈرامے شامل ہیں: جملوں کی بنیاد، اندھیرے کے قیدی، ایٹیکیٹ، بو، کمپلیمنٹ، چور اور تھکے ہارے۔ انہی ڈراموں میں ایک اور ڈرامے کا اضافہ کر کے جس کا عنوان ڈرامہ شروع ہوتا ہے، کمار پاشی نے
8 यकबाबी ड्रामوں کا نیا مجموعہ اندھیرے کے قیدی کے عنوان سے اکتوبر 1979 میں شائع کرایا۔ اسی مجموعے کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے زاہدہ زیدی اس مجموعے کی ابتدا میں شامل اپنے مضمون میں لکھتی ہیں کہ باقی ڈراموں کے مقابلے میں جملوں کی بنیاد کا کینوس زیادہ بڑا ہے، اور اس ڈرامے میں کمار پاشی نے کچھ سوال اٹھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کوشش میں وہ بڑی حد تک ناکام رہے ہیں۔ تکنیک اور موضوع کے اعتبار سے اس ڈرامے پر ایبسرڈ ڈرامے کا اثر نمایاں ہے، اور اس میں کہیں کہیں بیکٹ اور آئنسکو کے ڈراموں کی باشگشت سنائی دیتی ہے۔ انسانی زندگی کی بے معنویت کے سائے یوں تو کمار پاشی کے سبھی ڈراموں پر منڈلاتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن لایانی ڈرامے کی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مجموعے کو جو ڈرامے خاص طور پر قابل ذکر ہیں وہ جملوں کی بنیاد، اندھیرے کی قیدی، ایٹیکیٹ اور بو ہیں۔ موضوعی اور معروضی اعتبار سے ان سبھی ڈراموں میں کمار پاشی لایانی ڈرامے کی روایت سے متاثر نظر آتے ہیں۔ جملوں کی بنیاد کا پلاٹ بذات خود زندگی کی بے معنویت اور لامقصدیت کے اس تصور کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے جو انسانی شعور کے بے پناہ ارتقاء کی وجہ سے ہمارے دور کی ایک بڑی سچائی بن گیا ہے۔ انسانی وجود کے عدم تحفظ اور ذات کی نفی کے رجحان نے انسان کو لامقصدیت کے جس احساس سے آشنا کیا ہے، اس نے اسے ان تمام رشتوں سے انحراف کرنے پر مجبور کیا ہے جو آج تک اس کے وجود کو معنویت کے فریب میں مبتلا کرتے رہے ہیں۔ اسی کربناک احساس کی شدت کی وجہ سے اس ڈرامے میں ہمیں سبھی کردار نہ صرف ذات کی نفی کے اندوہناک کرب میں مبتلا نظر آتے ہیں، بلکہ انہیں زندگی اور کائنات کے سبھی مظاہر محض ایک فریب، ایک دھوکہ نظر آتے ہیں۔ اسی لیے یہاں گلاب، سمیر، پورنیما اور دوسرے نوجوان ہر شے کے وجود کو مشکوک قرار دیتے ہیں۔ ان کے متعدد جملوں میں ہیڈگر، سارتر، جاسپرس اور کیمو کے نظریات کی گونج سنائی دیتی ہے۔ چند مکالمے یہاں ملاحظہ کیجیے۔ گلاب سرگوشی میں، تو کیا انقلاب ضروری ہے؟ سمیر، صرف گھر میں؟ گلاب، کس کے گھر میں؟ سمیر، اپنے اپنے۔ گلاب، اس لیے تو میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ سمیر، لیکن تمہارے نام کی تختی؟ گلاب، کوئی بھی اتار کر اپنے گلے میں لٹکا سکتا ہے۔ سمیر، اور تمہاری پہچان؟ گلاب غصے میں، پہچان نہیں احمق، شناخت کہہ، صحیح الفاظ استعمال کرنا سیکھ۔ گلاب، پورنیما، ایک بات یاد رکھو، جملہ ہمیشہ صحیح بولا کرو، سمجھی؟ سمیر، صحیح کون ہے؟ پورنیما، شاید ہم سب غلط ہیں۔ بیکٹ کے ڈرامے گودو کا انتظار کی طرح یہاں بھی سمیر اور گلاب کسی کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی ایسا وجود جس کے آنے کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ وہ نہیں آئے گا، اس کے باوجود انتظار کرتے ہیں کیونکہ وہ انتظار کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ زندگی کی بے معنویت کا المیہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، جب انسان یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کے لیے خود کو مجبور پاتا ہے۔ انسانی زندگی کی بے مقصدیت کے اسی تصور کو اجاگر کرنا یہاں کمار پاشی کا بنیادی مقصد ہے۔ لایانی ڈرامہ اپنے مسائل کو ابھارنے کے لیے نہ تو کسی منطقی حیت کو اختیار کرتا ہے اور نہ مسائل کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اس میں فوک پلے،
حقیقت پسند ڈرامہ، ایپک تھیٹر، منظوم ڈرامہ کے علاوہ افسانہ، داستان، لیریکل پوئٹری، بحث و مباحثہ اور تنقید و تبصرہ وغیرہ کے اسالیب و عناصر بیک وقت موجود نظر آتے ہیں۔ جملوں کی بنیاد کا پلاٹ بھی کلاسیکی اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے ہمیں کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچاتا۔ غور سے اگر دیکھا جائے تو اس میں پلاٹ ہے ہی نہیں، سوائے اس کے کہ چند کردار ایک کمرے میں بیٹھے زندگی کے مختلف مظاہر سے متعلق اپنے اپنے نفسیاتی رد عمل کو پیش کرتے ہیں۔ کمار پاشی اس میں نہ تو واقعاتی ارتقاء کو ممکن بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ تاثراتی ارتقاء کی طرف واقعات کو بڑھاتے ہیں۔ پورے منظر پر ابہام کی ایک تبیض چادر پھیلی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے ناظر اس ڈرامے کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بہت سے سوالوں میں گھرا ہوا پاتا ہے۔ اس طرح جملوں کی بنیاد کے پلاٹ میں المیہ اور تربیہ عناصر گھلے ملے نظر آتے ہیں، تاہم اس بات سے انکار نہیں کہ یہاں تربیہ عناصر ہمیں محظوظ کرنے کے بجائے انسانی زندگی کے المیاتی احساس کو شدید کرنے کا کام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لایانی ڈرامہ نگار تربیہ ہی کی کوکھ سے شدید المیاتی احساس کو بھی ابھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جملوں کی بنیاد کے اختتام پر کمار پاشی بھی ہمیں ایسا ہی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کے آخری حصے کے مکالمے بظاہر تو تربیہ عناصر کے حامل نظر آتے ہیں، لیکن تھوڑا سا غور کرنے پر ان کی تہ میں موجود المیاتی احساس کی خنکی ہمارے ذہن و دل پر تشنج کی کیفیت طاری کیے بغیر نہیں رہتی۔ یہی حال کردار نگاری کا بھی ہے۔ پورا ڈرامہ پڑھ یا دیکھ لینے کے بعد ہم اس ڈرامے کے کسی کردار سے متعارف نہیں ہوتے۔ ابہام کا ایک تبیض پردہ سارے کرداروں کی شخصیات پر پڑا رہتا ہے۔ البتہ اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ اس ڈرامے کے سبھی کردار کسی اذیت ناک نفسیاتی حالت سے دوچار ہیں، اور لایانی ڈرامے کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کمار پاشی اپنے کرداروں کی نفسیاتی حالتوں کو ہی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کردار اپنی شناخت کھو چکے ہیں، انہیں پہچانا نہیں جا سکتا، ان کی شخصیات کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ لایانی ڈرامہ انسان کے معروضی یا خارجی وجود کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس لیے وہ اپنے کرداروں کی معروضی شخصیت سے متعلق معلومات فراہم کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتا۔ وہ نہ تو کوئی حسب نسب رکھتے ہیں، نہ قومیت، مذہب، رنگ اور نسل وغیرہ۔ وہ صرف انسان ہیں، ایسے انسان جو ایک لازوال کرب کا شکار ہیں۔ کرداروں کے مابین ہونے والی گفتگو سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جیسے یہ کردار اپنی مرضی و منشا سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جیسے وہ بولنے کے لیے مجبور ہوں، جیسے انہیں بولتے رہنے کی سزا دی گئی ہو۔ اسی لیے ان کی گفتگو شعوری عمل کے بجائے ایک غیر شعوری یا سرریلی عمل بن کر رہ جاتی ہے۔ ان کی گفتگو سرریلی خودکار تحریروں کی طرح ہی خودکار گفتگو سی لگتی ہے، جسے ہم محض بک بک قرار دے سکتے ہیں۔ لایانی ڈرامہ ایک ایسے کردار کی کہانی ہے جو اپنا ماضی ڈیزون کر چکا ہے۔ جملوں کی بنیاد میں بھی سبھی کردار ہمیں اپنی ہر اس چیز کو ڈیزون کرتے دکھائی دیتے ہیں جس کا تعلق ان کے ماضی سے ہے۔ نئی بصیرت نے انہیں انسانی زندگی اور کائنات سے متعلق جو شعور عطا کیا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے۔ یہ سبھی کردار سیاست، قانون، مذہب، سماج، اخلاق اور بے شمار دوسری پناہ گاہوں کی دیواریں توڑ کر
زندگی کی نامعقولیت کا مقابلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایبسرڈ تھیٹر انسان کو اپنی نامعقولیت اور بے معنویت کے کرب کو ہنستے ہنستے جھیلنے کا فن بھی سکھاتا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا وجود بے معنی ہے تو چلانے چیخنے سے کیا فائدہ؟ کیوں نہ اس کڑوی حقیقت کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیا جائے۔ اس لیے اس ڈرامے کے کردار اذیت کا جب بھی ماتم کرتے ہیں تو یوں جیسے نعرہ انقلاب بلند کر رہے ہوں۔ کچھ مکالمے ملاحظہ کیجیے۔ پورنیما: تم لوگوں نے کچھ سنا؟ سمیر اور گلاب دونوں مل کر: کیا؟ پورنیما: انقلاب سچ مچ آ گیا ہے؟ سمیر: کب؟ گلاب: کہاں؟ پورنیما: شہر کی سب دیواروں پر اشتہار لگے ہیں، میں ابھی ابھی پڑھ کر آ رہی ہوں۔ گلاب: تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہر کی ساری دیواروں سے پوشیدہ بیماریوں کے سارے اشتہار اتار دیے گئے ہیں۔ قہقہا۔ ڈرامے کے عمل کی ترتیب کے لیے یہاں جو پس منظر کے طور پر پیش کیا گیا ہے اس سے مصنف کی اختراعی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پس منظر کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ 7 کھڑکیوں والے کمرے سے کیا مراد ہے، جس کی کھڑکیوں سے سبھی کردار کود کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ 7 کھڑکیاں 7 آسمانوں کے اور متذکرہ کمرہ اس دنیا کے اعلامیے ہوں اور کرداروں کو کھڑکیوں سے کودتے ہوئے دکھا کر اس حقیقت کو ابھارنے کی کوشش کی گئی ہو کہ اس زمین پر انسان کا وجود محض ایک حادثہ ہے، کسی طے شدہ منصوبے کا نتیجہ نہیں، اور اس طرح مصنف ان تمام تصورات پر کاری ضرب لگانے کی کوشش کر رہا ہو جو مذاہب اور دوسرے فلسفیانہ دبستان پیش کرتے چلے آئے ہیں۔ ایک اور سوال جو ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں کھڑکی سے جس نے آنا ہے اور جس کے آنے کا سمیر اور گلاب انتظار کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ چاہے کوئی بھی ہو، ایک بات طے ہے کہ وہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہاں بھی کمار پاشی وکٹ کی طرح ان سارے تصورات کی نفی کرتے ہیں جو کسی نجات دہندہ کے آنے کے فریب میں انسانوں کو مبتلا کیے ہوئے ہے۔ وہ نہ کبھی آئے گا اور نہ انسانوں کو اس فریب یا کرب سے نجات ملے گی۔ گودو کے انتظار کی طرح یہاں بھی انتظار کا کرب کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب ہے جو لایعنیت کا اعلامیہ ہے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے بھی یہ ڈرامہ لایعنی ڈرامے کی روایت کا تتبع کرتا ہے۔ مکالمے نہ صرف پیش پا افتادہ اور عام بول چال کے مطابق ہیں بلکہ وہ بازاری پن کی سطح تک بھی اتر آتے ہیں، ان سے گھن سی آنے لگتی ہے۔ زبان و بیان کے اس بھونڈے پن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زندگی کی دوسری مثبت اقدار کی نفی کرنے کے ساتھ لایعنی ڈرامہ نگاروں کے یہاں یہ یقین بھی عام ہوتا جا رہا ہے کہ زبان بھی اپنے معنی کھو چکی ہے۔ بیان بے معنی ہے کہ اس سے ترسیل کا کوئی مرحلہ طے نہیں ہو سکتا۔ انسان ایک ایسے جزیرے کی طرح ہے جس کے کائنات سے سارے رشتے کٹ چکے ہیں اور اسے کسی تیرتے ہوئے جزیرے کی طرح اس کائنات کی وسعتوں میں تنہا اور اجاڑ زندگی گزارنا ہے۔ حیات کے اعتبار سے بھی جملوں کی بنیاد لایعنی ڈرامے کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ مثلاً مکالموں کے بیچ میں وقفہ اور لکیروں کا استعمال وکٹ کے متعدد ڈراموں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ یہ وقفے اور لکیریں اس نفسیاتی تشنج کو ابھارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جو بے معنویت کے احساس کی وجہ سے انسان کے وجود پر اپنی گرفت مضبوط کرتا جا رہا ہے، یا یہ اس تعطل کا مظاہرہ کرتی ہیں جو عمل کی افادیت پر سے یقین اٹھ جانے کی وجہ سے
اس کے موضوعی اور معروضی وجود پر بھی جمود طاری کیے ہوئے ہے۔ اس تجزیے کے بعد یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ کمار پاشی ڈرامے کی لایانی روایت سے کما حقہ واقف ہیں اور انہیں اسے برتنے کا فن آتا ہے۔ جملوں کی بنیاد کے علاوہ اس مجموعے کے دوسرے 3 ڈراموں یعنی اندھیرے کے قیدی، ایٹیکیٹ اور بو میں بھی لایانی ڈرامے کی جھلکیاں موجود ہیں۔ اندھیرے کے قیدی کمار پاشی کا دوسرا اہم ڈرامہ ہے جس میں بھی لایانی ڈرامے کے اثرات واضح ہیں۔ یہاں ہم ان تمام تیقنات کا بھرم ٹوٹتے ہوئے محسوس کرتے ہیں جو زندگی کو معنویت عطا کرتے ہیں۔ ان تیقنات کا تعلق مذہب سے بھی ہو سکتا ہے اور اخلاق، فلسفہ، روایت، قانون اور تاریخ سے بھی۔ ان کا تعلق ان تمام تیقنات سے ہو سکتا ہے جو انسان کو ماضی کی طرف سے ورثے میں ملے ہیں۔ ماضی اور حال کے عدم تطابق نے ہی اس کرب کو پیدا کیا ہے جس کا شکار یہاں سارے کردار ہیں۔ اس کرب سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اقدار نے عالم انسانیت کو صدیوں سے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس ڈرامے کے کردار اس فریب سے نجات حاصل کر کے زندگی کی حقیقت کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی گھناؤنی کیوں نہ ہو۔ خدا کے نام پر ڈھائے جانے والے انسانیت سوز مظالم نے انسان کے اس شک کو یقین میں بدل دیا ہے، نہ کہ نعوذ باللہ کہ خدا کی خدائی موجود ہے یا نہیں۔ اس ڈرامے کا بنیادی موضوع زندگی کی لامعنویت ہے۔ چنانچہ بے معنویت کے اس تصور کی موجودگی میں مذہب، اخلاق، روایت، اسطور، یہاں تک کہ سائنس کی بھی کوئی وقت باقی نہیں رہ جاتی۔ انسانی ذہن نے کائنات کے سربستہ رازوں پر پڑے ہوئے نقاب اٹھا کر اپنے ہی وجود کا شیرازہ جس طرح بکھیرا ہے وہ خود ایک بڑا المیہ ہے۔ جہاں تک اردو ڈرامے میں لایانی تجربات کا تعلق ہے، پروفیسر شمیم حنفی کا نام اس سلسلے میں خصوصیت کا حامل ہے۔ ان کا ڈرامہ پانی پانی اس سلسلے میں بے حد اہم ہے۔ یہ ڈرامہ ان کے مجموعے پانی پانی میں شامل ہے۔ اس کی اہمیت اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ ڈرامہ موضوع کے اعتبار سے لایانی اور حیت کے اعتبار سے ایپک ڈرامے کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمارے دور کے ان رجحانات جن سے لایانی ڈرامہ غذا حاصل کرتا ہے سے استفادہ کر کے شمیم صاحب نے اس ڈرامے کا تانا بانا تیار کیا ہے۔ ڈرامے کے آغاز میں جب ہم راوی کو میری پیاس بجھائے کون گاتے ہوئے سنتے ہیں تو انسانی زندگی کے ازلی اور ابدی کردار کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں راوی ہمیں اس مچھلی سے مشابہ نظر آتا ہے جس کو کسی ظالم نے پانی سے باہر کھینچ کر تپتی ہوئی ریت پر پٹک دیا ہو اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا بڑے اذیت ناک انداز میں تڑپ رہی ہو۔ پانی حد نظر تک پانی، میری پیاس بجھائے کون۔ اذیت کا یہ احساس آہستہ آہستہ زندگی کی بے معنویت اور بے مقصدیت کا روپ اس وقت اختیار کر لیتا ہے جب راوی کی آواز دھیرے دھیرے معدوم ہونے کے بعد ایک ایسا منظر سامنے آتا ہے جس میں ٹیلی فون، ریڈیو اور ٹیلی گراف کی آوازیں اپنی بے معنویت کا اعلان کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ جب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے پناہ ترقی کے باوجود انسان کو کسی مجبور و معذور وجود کی طرح جھنجھلاتے ہوئے پاتے ہیں، اس منظر کے اختتام پر ابھرنے والا طویل قہقہا بذات خود انسانی وجود کی شکست کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ بے پناہ ترقی
اور سب کچھ پا لینے کے بعد بھی انسان کی تشفی کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اپنے وجود کے لایعنی ہونے کا شدید احساس ہے۔ راوی اب کسی ہجوم سے مخاطب ہو کر اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہجوم کہکہوں سے اس کا استقبال کرتا ہے۔ ہجوم کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ راوی جو یہاں شاید ماضی یا وقت کی علامت ہے، ہجوم کو کسی خوش آئند مستقبل کا مژدہ سنانا چاہتا ہے، لیکن ہجوم اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہجوم جانتا ہے کہ وقت یا ماضی بذات خود بے معنی ہے، اس لیے اس کی کسی بھی تسلی کے کوئی معنی نہیں۔ وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس زمین پر انسان نے کبھی چین کا سانس نہیں لیا، اس لیے اس کی طفل تسلیوں پر کان دھرنا خود کو فریب میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ ہجوم جانتا ہے کہ بے معنویت کے کرب کی بنیادی وجہ اس کا ماضی ہی ہے۔ اس سے بچنے کا واحد راستہ اسے فراموش کرنا ہے۔ ماضی کا یہ بھوت عالم انسانیت کے لیے جان لیوا ہے۔ جب تک اسے سر سے نہیں اتار لے، زمین انسانی خون سے سرخ ہوتی رہے گی۔ بے معنویت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ فساد اور افتراق کی ساری وجہیں محض اس کے لیے اپنے ہی وہم کی پیداوار ہیں، وہ پھر بھی ان کے فریب کو اپنے اوپر مسلط ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ راوی کے کہنے پر اب جو منظر سامنے آتا ہے اس میں ہم سبھی کرداروں کو اپنے اپنے خولوں میں سمٹے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سبھی گفتگو تو کرتے ہیں، لیکن صرف اپنے آپ سے، گویا وہ انسان نہیں ہیں، ایسے جزیرے ہیں جن تک رسائی حاصل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ سب ایک دوسرے سے کٹ چکے ہیں، تنہا ہیں، اور اسی تنہائی کے کرب کو نہ چاہتے ہوئے بھی جھیلنے پر مجبور ہے۔ ہر شخص اپنے ہی کرب میں مبتلا ہے اور اسے خبر نہیں کہ اس کے پاس کھڑے دوسرے انسان پر کیا بیت رہی ہے، یا شاید یہ جاننا ہی نہیں چاہتا کہ دوسرے کس کرب میں مبتلا ہے۔ یہاں چند مکالمے دیکھیے۔ الف: میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ آج شام یہ ہو کے رہے گا۔ ب: میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اب کے بجٹ۔ جیم: ارے میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس الیکشن میں۔ دال: اور میں نے کہا نہیں تھا گاڑی ابھی ابھی لڑ جائے گی۔ ہے: مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ کہ کل موا باسی ترکاریاں اٹھا لائے گا۔ مصنف نے اس ڈرامے کے پلاٹ کو کسی ایک موضوع پر تشکیل نہ دینے کے باوجود اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ہر منظر انسانی زندگی کی بے معنویت کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرتا چلا جائے۔ اسی لیے اس کے بعد کے مناظر میں اختتام تک ایسے مکالمے سننے کو ملتے ہیں جن کے اندر موجود بے معنویت کے احساس کی خنکی ہمارے احساس کو بھی منجمد کرنے لگتی ہے۔ کردار نگاری کے اعتبار سے بھی یہ ڈرامہ لایعنی روایت کا ہی تتبع کرتا ہے۔ کسی کردار سے متعارف کرانے کی کوشش نہیں کی جاتی، یہاں تک کہ فنکار ہمیں ان کے نام سے بھی متعارف نہیں کراتا۔ فنکار اپنے اس عمل سے دراصل ہم پر یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ کردار ایسے دور سے متعلق ہیں جس میں انسان اپنی شناخت کھو چکے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فنکار کرداروں کو اپنی پہچان سے محروم کر کے زندگی کی بے معنویت کے احساس کو اجاگر کرنا چاہتا ہو۔ علامتی لب و لہجہ: اس ڈرامے کی ایک اور خصوصیت جو اسے لایعنی ڈرامے کی روایت سے منسلک کرتی ہے، اس کا لب و لہجہ ہے۔
یہ علامتی فضا خاص طور سے ان مکالموں میں ہمیں جاری و ساری نظر آتی ہے جو راوی ادا کراتا ہے۔ ڈرامے کے باقی سب مناظر کو نظر انداز کر کے اگر صرف راوی کے مکالموں کو پڑھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ فنکار نے عصری آگہی کے پیدا کردہ کرب کو بڑے مؤثر علامتی انداز و اسلوب میں پیش کیا ہے۔ راوی کی وساطت سے مصنف بار بار ہمیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ ازل سے اس دنیا کا نظام خود غرضی اور مفاد پرستی کی قدروں پر چلتا رہا ہے۔ انسان نے آگہی کی ساری منزلیں ہوس پرستی کی وجہ سے ہی طے کی ہیں۔ اخلاقی قدریں اور ضابطے محض کتابی چیزیں ہیں، زندگی سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں رہا ہے۔ ایپک تھیٹر کا اثر۔ فن کے اعتبار سے یہ ڈرامہ ایپک تھیٹر سے پوری طرح متاثر نظر آتا ہے۔ اس کا اولین ثبوت ہمیں ڈرامے کے آغاز میں ہی راوی کی موجودگی سے مل جاتا ہے۔ راوی یہاں ایک قصہ گو کی طرح نہ صرف مناظر کو متعارف کراتا ہے بلکہ وقتاً فوقتاً ان پر تنقید و تبصرے کا بھی کام انجام دیتا ہے۔ دوسری اہم خصوصیت جو اسے ایپک تھیٹر کی روایت سے وابستہ کرتی ہے وہ واقعات کی ترتیب و تشکیل ہے۔ ڈرامے کا پورا پلاٹ مختلف اور متضاد واقعات کے ایک طویل سلسلے پر مبنی ہے۔ جس طرح ایک قصہ گو قصہ سناتے ہوئے کچھ حصے سیدھے سادھے طریقے سے بیان کرتا ہے اور کچھ کو اپنی حرکات و سکنات کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح یہاں بھی ہمیں کچھ حصے تو راوی اپنی زبان میں سناتا ہے اور کچھ کو وہ عملی طور پر اسٹیج پر پیش کرتا ہے۔ اس طرح یہ پلاٹ ایک قصہ در قصہ کہانی کا روپ اختیار کر لیتا ہے، جو ایپک ڈرامے کی خصوصیت ہے۔ زبان و بیان۔ زبان کے اعتبار سے اس ڈرامے میں کلاسیکی اور جدید دونوں روایتوں کے اثرات نظر آتے ہیں۔ راوی کے مکالمے کلاسیکی ڈرامے کے مکالموں کی طرح نہایت پرتکلف اور پرشکوہ ہیں، جبکہ دوسرے کرداروں کے مکالمے سادہ اور جدید ڈرامے کی روایت کے عین مطابق ہیں۔